بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پہلے ایک مضمون بیان کیا تھا کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جیسے گھر شروع ہوتا ہے بنیادوں سے اور پھر مکمل ہوتا ہے چھت پہ۔ بنیاد نہ ہو تو چھت پڑ نہیں سکتی، اور چھت نہ ہو تو وہ گھر نہیں کہلاتا، خود مالک بھی اس میں نہیں رہتا، نہ کسی اور کو بلاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور عقائد کے لحاظ سے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موت کے بعد کی زندگی، جنت دوزخ پر ایمان۔ یہ بنیاد اسلام ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیاد والا ہے، اور وہ بھی بہت کمزور ہے۔ زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو لگتا ہے ساری دنیا حج کرنے آ گئی ہے۔ کہ میں 30 سال مسلسل گیا ہوں، تھوڑے لوگ ہیں جو کہ حج کرتے ہیں، جن پر حج فرض ہے۔ تو ہمارے پاس تو بنیاد بھی اس وقت کوئی نہیں ہے، تو چھت کہاں سے ڈلے گی؟ لیکن ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، بتانا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کی جو چھت ہے جس پر جا کر اسلام کو کہہ سکیں گے کہ یہ مکمل اسلام ہے، اب یہ گھر بن گیا ہے، اب خود بھی اس میں رہو اور اوروں کو بھی دعوت دو۔ ابھی تو ہم اس قابل ہی نہیں کہ اوروں کو اسلام کی دعوت دے سکیں۔ تو اس کی جو چھت ہے وہ ہے اچھے اخلاق، حسن اخلاق۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں جو میں نے ابھی بتا دی۔ تو بنیاد، اور دوسری حدیث انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کروں۔ تو بنیا اتممہ، ان دونوں کو ملا کر میں نے یہ اخذ کیا کہ بنیاد اسلام عبادات اور چھت تکمیل اسلام اچھے اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ، فراڈ، فریب سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تو میں نے اس پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ ایک جبریل نے انسانی شکل میں پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے اعمال بتائے، ایمان کیا ہے تو آپ نے عقائد بتائے۔ پھر یہی بات ایک صحابی نے آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا تھا پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام ولین الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں۔ اب اسلام کی چھت بتا رہے ہیں، پہلے بنیاد بتائی، اب چھت بتا رہے ہیں، یہاں آ کر مکمل ہوگا کسی کا بھی اسلام۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا کہ صحابہ اس کو عبادت گزار نہیں کہتے تھے جو بڑے روزے رکھے، بڑے نفل پڑھے، وہ اسے عبادت گزار کہتے تھے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی برائی نہ چاہے، اسے سب سے بڑا عبادت گزار سمجھتے تھے۔ پھر اس عمر بن حمزہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ اب 2 باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آج مکمل کرنے لگا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو کسی کو بھی اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اس کا اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے، جو ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، نفل زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، بے شک وہ بڑا عبادت گزار انسان ہے،
لیکن مکمل وہ ہے، خوبصورت اسلام اس کا ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل من سلم المسلمون من لسانه ویده ومن ادى الامانة اذا تؤمن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو اٹھ کے رونے والے فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے تھے، فرماتا ہے لوگوں تمہیں تہجد میں کسی کو دیکھو کہ وہ تہجد کے نفلوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، تو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ بڑا ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ وہ ہے، بڑا انسان وہ ہے، تمہیں یہ نہ دھوکہ لگے کہ بڑا انسان ہے، بڑا ولی اللہ ہے۔ بڑا انسان وہ ہے اور ولی اللہ وہ ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنے معاملات میں لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دے، وہ ہے سب سے بڑا انسان، وہ ہے سب سے بڑا اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی۔ تو جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے، تو وہ اس کا اسلام سب سے خوبصورت اسلام ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں، پہلی صف کے صحابہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلی صف کے لوگ، سابقون اولون، جنہوں نے سبقت کی اسلام میں، پہلے کلمہ پڑھا۔ وہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سام بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پوزیٹو چلے۔ پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کی زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے ہیں، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق
सबसे बड़ी बुराई है। गुनाहों में पड़ जाना, गाली गलोच, लोगों पर झूठे मुकदमे, ये आम मामूल बना हुआ है। झूठी गवाहियाँ, झूठे मुकदमे और धोखा, फ्रॉड, फरेब, ये बुरे अखलाक हैं। दयानतदारी, सच बोलना, सही बोलना, मोहब्बत से बोलना, माफ़ करना, दरगुजर करना, सखावत करना, मीठा बोलना, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, लोगों के काम आना, लोगों पे एहसान करना, अगर पैसा नहीं तो जिस्मानी तौर पर उनकी खिदमत करना, ये सारे अच्छे अखलाक। दुनिया की बेरग़बती, जन्नत का शौक़, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये सारे अच्छे अखलाक हैं। तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बड़ा अक़ीदा है और सबसे बड़ा ईमान है। तो अब ये सवाल 4 हैं, जवाब एक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा इस्लाम क्या है? तो आपने कहा खाना खिलाना, मीठा बोलना। खाना खिलाना, मीठा बोलना अच्छे अखलाक ही तो हैं। उसने पूछा ईमान क्या है? तो आपने फरमाया सब्र करना, माफ़ करना। और सब्र और माफ़ दोनों ही अच्छे अखलाक हैं। फिर उसने पूछा इस सबसे आला दर्जे का इस्लाम किसका है? तो आपने फरमाया जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ये भी अच्छे अखलाक हैं। फिर उसने पूछा कि सबसे आला दर्जे का ईमान किसका है, अकीदा किसका है? तो फिर आपने असल लफ्ज़ बोल दिया, अच्छे अखलाक। तो 4 सवालों का एक ही जवाब। एक देहाती आया और आपके सामने बैठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मत दीन, दीन क्या है? तो आपने फरमाया अच्छे अखलाक। वो यहाँ से उठ और इधर आके बैठा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मत दीन। तो आपने यूँ, आपकी आदत मुबारक थी जब आप किसी की तरफ मुतवज्जो देते तो ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे नबी पाक की आदत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनको इधर से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तो ऐसे की बजाय ऐसे करते थे, जी पूरा सीना उसको देते थे। तो अब वो यहाँ से उठ के इधर आया तो आप ऐसे हुए, आपने कहा अच्छे अखलाक। यहाँ से उठकर वो इधर आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह दीन क्या है? आप फिर पूरा उसके तरफ ऐसे मुड़े, तो आपने कहा भाई अच्छे अखलाक। फिर वो यहाँ से उठ और पीछे जा बैठा, वो कहने या रसूल अल्लाह दीन क्या है? तो आप पूरा फिर उसकी तरफ मुड़े, कहा मेरे भाई तू कब समझेगा, अच्छे अखलाक ये हैं कि गुस्सा ना किया कर। वो भी अखलाक ही थे, अल्फाज बदल लिए। तो भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, जो भी सुन रहे हो, हमारी ज़िंदगी से इबादत इतनी नहीं निकली जितने अखलाक निकल गए हैं। और इस्लाम की तकमील इसी पर है। आपका फरमान है कि जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, मैं ज़मानत देता हूँ उसे जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा, जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा। आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा महबूब क़यामत के दिन और सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासनकुम अखलाका। तो जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा, सबसे ज़्यादा मुझे महबूब होगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का कुर्ब मिल जाए और उनकी मोहब्बत मिल जाए, थोड़ा सा ज़बान पे काबू पा लें, गुस्से पर काबू पा लें, अपने काम कारोबार में सच्चाई दयानतदारी को ले आएँ, रिज़्क़ हलाल कमाएं, हराम कामों से बचें और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें। और अल्लाह ने जिस चीज़ से रोका है उसे छोड़ दें, जिसका कहा है उसको कर लें। और कभी ज़्यादती हो जाए तो फिर फ़ौरन माफ़ी मांग लें। कोई आप पे ज़्यादती करके माफ़ी मांगना है तो फ़ौरन माफ़ कर दें। इंशाअल्लाह बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में पहुँचाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुंतज़िर है आपकी ज़कात का ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने में MTJ फाउंडेशन का साथ दें। तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम।
कोई मुंतज़िर है आपकी ज़कात का ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने में NTJ फाउंडेशन का साथ दें। तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। पहले एक मज़मून बयान किया था कि इस्लाम शुरू होता है इबादत से और मुकम्मल होता है अच्छे अखलाक पर। जैसे घर शुरू होता है बुनियादों से और फिर मुकम्मल होता है छत पे। बुनियाद ना हो तो छत पड़ नहीं सकती, और छत ना हो तो वो घर नहीं कहलाता, खुद मालिक भी उसमें नहीं रहता, ना किसी और को बुलाता है। तो इस्लाम की बुनियाद है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और अकायद के लिहाज से अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत दोज़ख पर ईमान, ये बुनियाद इस्लाम है। हमारे पास जो इस वक्त इस्लाम है वो बुनियाद वाला है, और वो भी बहुत कमज़ोर है। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते। थोड़े लोग हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो लगता है सारी दुनिया हज करने आ गई है। अगर मैं 30 साल मुसलसल गया हूँ, थोड़े लोग हैं जो कि हज करते हैं, जिन पर हज फ़र्ज़ है। तो हमारे पास तो बुनियाद भी इस वक्त कोई नहीं है, तो छत कहाँ से डलेगी। लेकिन हमारे ज़िम्मे कोशिश करना है, बताना है। तो इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसकी जो छत है जिस पर जाकर इस्लाम को कह सकेंगे कि ये मुकम्मल इस्लाम है, अब ये घर बन गया है, अब खुद भी इसमें रहो और औरों को भी दावत दो। अभी तो हम इस काबिल ही नहीं कि औरों को इस्लाम की दावत दे सकें। तो इसकी जो छत है वो है अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक। इसकी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें जो मैंने अभी बता दी। तो बुनियाद। और दूसरी हदीस इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करूँ। तो बुनिया उतम्मिमा, इन दोनों को मिलाकर मैंने ये अखज़ किया कि बुनियाद इस्लाम इबादत और छत तकमील इस्लाम अच्छे अखलाक। ज़बान का मीठा बोल, गीबत से बचना, झूठ से बचना, धोखा, फ्रॉड, फरेब से बचना, कबीरा गुनाहों से बचना। तो मैंने इस पर एक हदीस बयान की थी कि एक जिब्रील ने इंसानी शक्ल में पूछा इस्लाम क्या है, तो आपने अमाल बताए, ईमान क्या है, तो आपने अकायद बताए। फिर यही बात एक सहाबी ने आखिरी हज पर जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था पूछा, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया इताम ताम वलीनुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना, ये इस्लाम है। ये क्या है? ये अखलाक हैं। अब इस्लाम की छत बता रहे हैं, पहले बुनियाद बताए, अब छत बता रहे हैं। यहाँ आकर मुकम्मल होगा किसी का भी इस्लाम। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आया कि सहाबा उसको इबादत गुजार नहीं कहते थे जो बड़े रोज़े रखे, बड़े नफल पढ़े। वो उसे इबादत गुजार कहते थे जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना चाहे, उसे सबसे बड़ा इबादत गुजार समझते थे। फिर उस अमर बिन अब्सा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, तो आपने फरमाया सब्र व समाहा, सब्र करना, माफ़ करना, ये अखलाक हैं। अब 2 बातें रह गई थी, वो मैं आज मुकम्मल करने लगा हूँ। पूछा, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो किसी को भी
اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اس کا اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے، جو ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، نفل زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، بے شک وہ بڑا عبادت گزار انسان ہے، لیکن مکمل وہ ہے، خوبصورت اسلام اس کا ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ انما الرجل من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ومن ادى الامانۃ اذا تؤمن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو اٹھ کے رونے والے، فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے تھے، فرماتا ہے لوگوں تمہیں تہجد میں کسی کو دیکھو کہ وہ تہجد کے نفلوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، تو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ بڑا ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ وہ ہے، بڑا انسان وہ ہے، تمہیں یہ نہ دھوکہ لگے کہ بڑا انسان ہے، بڑا ولی اللہ ہے۔ بڑا انسان وہ ہے اور ولی اللہ وہ ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنے معاملات میں، لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دے، وہ ہے سب سے بڑا انسان، وہ ہے سب سے بڑا اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی۔ تو جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو وہ اس کا اسلام سب سے خوبصورت اسلام ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں، پہلی صف کے صحابہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلی صف کے لوگ، سابقون اولون، جنہوں نے سبقت کی اسلام میں، پہلے کلمہ پڑھا۔ وہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا۔ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پوزیٹو چلے۔ پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کی زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجے، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے ہیں، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای حسنۃ اعظم،
یا رسول اللہ सबसे बड़ी नेकी क्या है? तो हमने कहा हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बड़ी नेकी है। फिर उसने पूछा या रसूल अल्लाह अय्यु सय्यतन आज़म, सबसे बड़ी बुराई क्या है? तो आपने फरमाया सूउल अखलाक, बुरे अखलाक सबसे बड़ी बुराई है। गुनाहों में पड़ जाना, गाली गलोच, लोगों पर झूठे मुकदमे, ये आम मामूल बना हुआ है। झूठी गवाहियाँ, झूठे मुकदमे और धोखा, फ्रॉड, फरेब, ये बुरे अखलाक हैं। दयानतदारी, सच बोलना, सही बोलना, मोहब्बत से बोलना, माफ़ करना, दरगुजर करना, सखावत करना, मीठा बोलना, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, लोगों के काम आना, लोगों पे एहसान करना, अगर पैसा नहीं तो जिस्मानी तौर पर उनकी खिदमत करना, ये सारे अच्छे अखलाक। दुनिया की बेरग़बती, जन्नत का शौक़, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये सारे अच्छे अखलाक हैं। तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे बड़ा अक़ीदा है और सबसे बड़ा ईमान है। तो अब ये सवाल 4 हैं, जवाब एक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा इस्लाम क्या है? तो आपने कहा खाना खिलाना, मीठा बोलना। खाना खिलाना, मीठा बोलना अच्छे अखलाक ही तो हैं। उसने पूछा ईमान क्या है? तो आपने फरमाया सब्र करना, माफ़ करना। और सब्र और माफ़ दोनों ही अच्छे अखलाक हैं। फिर उसने पूछा इस सबसे आला दर्जे का इस्लाम किसका है? तो आपने फरमाया जो किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, जो अपने हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, ये भी अच्छे अखलाक हैं। फिर उसने पूछा कि सबसे आला दर्जे का ईमान किसका है, अकीदा किसका है? तो फिर आपने असल लफ्ज़ बोल दिया, अच्छे अखलाक। तो 4 सवालों का एक ही जवाब। एक देहाती आया और आपके सामने बैठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मत दीन क्या है? तो आपने फरमाया अच्छे अखलाक। वो यहाँ से उठ और इधर आके बैठा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मत दीन। तो आपने यूं, आपकी आदत मुबारक थी जब आप किसी की तरफ मुतवज्जो देते तो ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे नबी पाक की आदत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनको इधर से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तो ऐसे की बजाय ऐसे करते थे, जी पूरा सीना उसको देते थे। तो अब वो यहाँ से उठ के इधर आया तो आप ऐसे हुए, आपने कहा अच्छे अखलाक। यहाँ से उठकर वो इधर आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह दीन क्या है? आप फिर पूरा उसकी तरफ ऐसे मुड़े तो आपने कहा भाई अच्छे अखलाक। फिर वो यहाँ से उठा और पीछे जा बैठा, वो कहने लगा रसूल अल्लाह दीन क्या है? तो अब पूरा फिर उसकी तरफ मुड़े, कहा मेरे भाई तू कब समझेगा, अच्छे अखलाक ये हैं कि गुस्सा ना किया कर। वो भी अखलाक ही थे, अल्फाज बदल लिए। तो भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों, जो भी सुन रहे हो, हमारी ज़िंदगी से इबादत इतनी नहीं निकली जितने अखलाक निकल गए हैं, और इस्लाम की तकमील इसी पर है। आपका फरमान है कि जो अपने अखलाक अच्छे कर ले, मैं ज़मानत देता हूँ उसे जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा, जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा। आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा महबूब क़यामत के दिन और सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहासनकुम अखलाका। तो जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा, सबसे ज़्यादा मुझे महबूब होगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का कुर्ब मिल जाए और उनकी मोहब्बत मिल जाए, थोड़ा सा ज़बान पे काबू पा लें, गुस्से पर काबू पा लें, अपने काम कारोबार में सच्चाई दयानतदारी को ले आएँ, रिज़्क़ हलाल कमाएं, हराम कामों से बचें और सच्चाई को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लें, और अल्लाह ने जिस चीज़ से रोका है उसे छोड़ दें, जिसका कहा है उसको कर लें, और कभी ज़्यादती हो जाए तो फिर फ़ौरन माफ़ी मांग लें। कोई आप पे ज़्यादती करके माफ़ी मांगना है तो फ़ौरन माफ़ कर दें, इंशाअल्लाह बग़ैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में पहुँचाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कोई मुंतज़िर है आपकी ज़कात का ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने में MTJ फाउंडेशन का साथ दें। तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम
कोई मुंतजिर है आपकी ज़कात का ताकि वो इफ्तार कर सके अपना साल भर का रोज़ा। मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचाने में MTJ फाउंडेशन का साथ दें। तक़सीम रहमत रमज़ान राशन प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। पहले एक मज़मून बयान किया था कि इस्लाम शुरू होता है इबादत से और मुकम्मल होता है अच्छे अखलाक पर। जैसे घर शुरू होता है बुनियादों से और फिर मुकम्मल होता है छत पे। बुनियाद ना हो तो छत पड़ नहीं सकती, और छत ना हो तो वो घर नहीं कहलाता, खुद मालिक भी उसमें नहीं रहता, ना किसी और को बुलाता है। तो इस्लाम की बुनियाद है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और अकायद के लिहाज से अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत दोज़ख पर ईमान, ये बुनियाद इस्लाम है। हमारे पास जो इस वक्त इस्लाम है वो बुनियाद वाला है, और वो भी बहुत कमज़ोर है। ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते। थोड़े लोग हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो लगता है सारी दुनिया हज करने आ गई है। कि मैं 30 साल मुसलसल गया हूँ, थोड़े लोग हैं जो कि हज करते हैं, जिन पर हज फ़र्ज़ है। तो हमारे पास तो बुनियाद भी इस वक्त कोई नहीं है, तो छत कहाँ से डलेगी। लेकिन हमारे ज़िम्मे कोशिश करना है, बताना है। तो इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इसकी जो छत है जिस पर जाकर इस्लाम को कह सकेंगे कि ये मुकम्मल इस्लाम है, अब ये घर बन गया है, अब खुद भी इसमें रहो और औरों को भी दावत दो। अभी तो हम इस काबिल ही नहीं कि औरों को इस्लाम की दावत दे सकें। तो इसकी जो छत है वो है अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक। इसकी अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ें जो मैंने अभी बता दी। तो बुनियाद। और दूसरी हदीस इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अखलाक को मुकम्मल करूँ। तो बुनिया उतम्मिमा, इन दोनों को मिलाकर मैंने ये अखज़ किया कि बुनियाद इस्लाम इबादत और छत तकमील इस्लाम अच्छे अखलाक। ज़बान का मीठा बोल, ग़ीबत से बचना, झूठ से बचना, धोखा, फ्रॉड, फरेब से बचना, कबीरा गुनाहों से बचना। तो मैंने इस पर एक हदीस बयान की थी कि एक जिब्रील ने इंसानी शक्ल में पूछा इस्लाम क्या है, तो आपने अमाल बताए, ईमान क्या है, तो आपने अकायद बताए। फिर यही बात एक सहाबी ने आखिरी हज पर जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था पूछा, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया इतामुत ताम वलीनुल कलाम, मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना, ये इस्लाम है। ये क्या है? ये अखलाक हैं। अब इस्लाम की छत बता रहे हैं, पहले बुनियाद बताए, अब छत बता रहे हैं। यहाँ आकर मुकम्मल होगा किसी का भी इस्लाम। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आया कि सहाबा उसको इबादत गुजार नहीं कहते थे जो बड़े रोज़े रखे, बड़े नफल पढ़े। वो उसे इबादत गुजार कहते थे जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी की बुराई ना करे, किसी की बुराई ना चाहे, उसे सबसे बड़ा इबादत गुजार समझते थे। फिर उस अमर बिन अब्सा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, तो आपने फरमाया सब्र व समाहा, सब्र करना, माफ़ करना, ये अखलाक हैं। अब 2 बातें रह गई थी, वो मैं आज मुकम्मल करने लगा हूँ। पूछा, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो किसी को भी
اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اس کا اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے، جو ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، نفل زیادہ پڑھے، روزے زیادہ رکھے، بے شک وہ بڑا عبادت گزار انسان ہے، لیکن مکمل وہ ہے، خوبصورت اسلام اس کا ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ انما الرجل من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ومن ادى الامانۃ اذا اؤتمن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راتوں کو اٹھ کے رونے والے، فجر کی نماز میں اتنا روتے تھے کہ بعض اوقات بیمار پڑ جاتے تھے، فرماتے ہیں لوگوں تمہیں تہجد میں کسی کو دیکھو کہ وہ تہجد کے نفلوں میں دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، تو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ بڑا ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ وہ ہے، بڑا انسان وہ ہے، تمہیں یہ نہ دھوکہ لگے کہ بڑا انسان ہے، بڑا ولی اللہ ہے۔ بڑا انسان وہ ہے اور ولی اللہ وہ ہے جو اپنی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنے معاملات میں، لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دے، وہ ہے سب سے بڑا انسان، وہ ہے سب سے بڑا اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی۔ تو جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو وہ اس کا اسلام سب سے خوبصورت اسلام ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں، پہلی صف کے صحابہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلی صف کے لوگ، سابقون اولون، جنہوں نے سبقت کی، اسلام میں پہلے کلمہ پڑھا۔ وہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ تو لوگ سمجھے کہیں گے جنگ بدر میں شریک ہوا، جنگ احد میں شریک ہوا۔ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے، کسی سفر میں غیر حاضر نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے، یہ اندر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، یہ ناگن ہے اگر یہ نیگیٹو چلے، اور یہ شہد ہے اگر یہ پوزیٹو چلے۔ پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے، اور پوری دنیا کا سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہوتا ہے۔ یہ ایسا زخم لگاتی ہے کہ کسی مرہم سے دور نہیں ہوتا، اور یہ ایسا پھمبا رکھتی ہے کہ ہر دوائیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کی زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای حسنۃ اعظم،
یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایو سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دیانتداری، سچ بولنا، صحیح بولنا، محبت سے بولنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، میٹھا بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں پہ احسان کرنا، اگر پیسہ نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق۔ دنیا کی بے رغبتی، جنت کا شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بڑا ایمان ہے۔ تو اب یہ سوال 4 ہیں، جواب ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ کھانا کھلانا، میٹھا بولنا اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا۔ اور صبر اور معاف دونوں ہی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے، عقیدہ کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے اصل لفظ بول دیا اچھے اخلاق۔ تو 4 سوالوں کا ایک ہی جواب۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، تو آپ نے یوں، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو وہ ایسے کی بجائے ایسے کرتے تھے، جی پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ تو اب وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا تو آپ ایسے ہوئے، آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ادھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ پھر پورا اس کی طرف ایسے موڑے، تو آپ نے کہا بھائی اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا بیٹھا، وہ کہنے لگا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو اب پورا پھر اس کی طرف موڑے، کہا میرے بھائی تو کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ غصہ نہ کیا کر، وہ بھی اخلاق ہی تھے، الفاظ بدل دیے۔ تو بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی سن رہے ہو، ہماری زندگی سے عبادت اتنی نہیں نکلی جتنے اخلاق نکل گئے ہیں، اور اسلام کی تکمیل اسی پر ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب مل جائے اور ان کی محبت مل جائے، تھوڑا سا زبان پہ قابو پا لیں، غصے پر قابو پا لیں، اپنے کام کاروبار میں سچائی دیانتداری کو لے آئیں، رزق حلال کمائیں، حرام کاموں سے بچیں، اور سچائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اسے چھوڑ دیں، جس کا کہا ہے اس کو کر لیں، اور کبھی زیادتی ہو جائے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں۔ کوئی آپ پہ زیادتی کر کے معافی مانگنا ہے تو فوراً معاف کر دیں، انشاءاللہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ۔ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام
کوئی منتظر ہے آپ کی زکوٰۃ کا تاکہ وہ افطار کر سکے اپنا سال بھر کا روزہ۔ مستحق افراد تک راشن پہنچانے میں MTJ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے ایک مضمون بیان کیا تھا کہ